الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت و محبت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مودت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد، دوستو، بزرگوں، عزیزو، مجھے ایک شعر بڑا یاد آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ سنا تو ہم نے پہلے بھی بہا مرتبہ ہے اور ہر کسی کو آتا ہوگا، لیکن اس کے اندر کیفیت ہی کچھ ایسی ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ آئے ہیں نا، موجود ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، غم نہ کریں کہ ہم تھوڑے ہیں، جی غم نہ کریں کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جس کو رب نے فرصت عطا فرمائی، وہ آ گیا، جو مشغول رہا وہ مشغول ہی رہ گیا۔ بہرحال آج کی رحمتوں اور برکتوں والی رات کی سعادتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، جو موجود ہیں ان کے اوپر بھی رحمتیں ہوں، اور جو حاضر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی بے حساب رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اچھا، آج آپ سے نا میرا ایک سوال ہے، میں نے آج آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ میں جب سے اس مسجد میں آیا ہوں میں نے کبھی کسی سے وہ چیز نہیں مانگی، لیکن آج میں نے مانگنی ہے۔ آج مجھے ہر جملے پہ سبحان اللہ چاہیے، آج مجھے ہر جملے پہ سبحان اللہ چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے سبحان اللہ چاہیے۔ کیوں؟ آج ہم نے سبحان اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے جی، 30 پارے ہیں قرآن پاک کے، اس میں ان میں سے صرف ایک سپارہ ایسا ہے جس کو رب نے اپنے نام سے شروع کیا ہے۔ صرف ایک سپارہ ایسا ہے کہ اپنی پاکی کو بیان کرتے ہوئے شروع کیا ہے، اور پتہ ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا مضمون معراج مصطفیٰ ہے، اس کا مضمون معراج مصطفیٰ ہے۔ صریح الفاظ کے ساتھ قرآن میں 2 مقام کے اوپر معراج کا ذکر ہوا، صریح الفاظ کے ساتھ۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے چلنا ہے، میں آپ کے ساتھ مل کے چلوں گا۔ آج ہم نے باتیں کرنی ہے، آج ہم نے اس کا لطف اٹھانا ہے کہ وہ کیسے گئے اور کیسے آئے۔ نہ آسمان میں کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کچھ نظر آتا ہے، ایک خیال ہی ہے نا۔ حضور گئے، آئے، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا تو نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ جا دیکھا تو رب نے دیکھا، یا رب کے رسول نے دیکھا، یا رب کے جبریل نے دیکھا۔
لیکن جبریل نے بھی سارا نہیں دیکھا، آدھا دیکھا، بلکہ آدھے سے بھی آدھا دیکھا۔ اس لیے ہم نے آج باتیں کرنی ہے، کچھ آپ نے مجھے سنانا ہے، کچھ میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ نے کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ تو آج ہم نے سبحان اللہ کی بات کرنی ہے، بھائی سمجھ آئے یا نہ آئے، مینوں سبحان اللہ چاہیے، میں نے سبحان اللہ سننی ہے، پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی، مجھے آج چاہیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً الفاظ کے اندر صریح بظاہر جن آیات سے واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ یہ معراج کی آیات ہیں، وہ دو مقامات پہ ذکر ہوئیں۔ ایک ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا سٹارٹ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھا، اور دوسرا سورہ نجم ہے 27واں پارہ، اس کے اندر سورۃ نجم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا۔ اب ابتدا رب نے کی 15ویں پارے سے، اور انتہا رب نے کی 27ویں پارے کی سورہ نجم کے اندر۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بات انتہا کی نہیں ہو رہی، بات میں کر رہا ہوں سبحان اللہ کی۔ تو رب نے کہا بھائی میری سنت یہ ہے، جب میرے مصطفیٰ کے معراج کا ذکر کرنا ہے، ابتدا ہو یا انتہا ہو، تم نے سبحان اللہ کی صدا ضرور لگانی ہے۔ ابتدا ہو یا انتہا ہو، کہا سبحان الذی اسریٰ، سیر میں نے کروائی، میں لے کے گیا، میں نے ان کو مکہ سے اٹھایا، اور جناب عرش اولا سے اوپر میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا 27 رجب کی رات، معراج مصطفیٰ کی رات کو میرے مصطفیٰ اوتھے گئے جتھے جگہ ہی کوئی نہیں۔ حضور اس جگہ پہ گئے جہاں پہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اس جگہ پہ گئے جہاں پہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ یا پھر لے کے جانے والا جانے، یا پھر خود جانے والا جانے۔ یہ جو لے کے گیا اسے ہی پتا ہے کہ وہاں پہ کیا تھا، یا جو وہاں پہ پہنچا اسے ہی پتا ہے کہ وہاں پر کیا تھا۔ وہاں پر پھر کعبہ قوسین تھا، ودنا فتدلہ تھا، وہاں پر قرب کی منزلیں تھیں جہاں پر درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ مصطفیٰ رب کے اتنا قریب ہو چکے تھے، اب یہاں پہ سبحان اللہ نہ کہے تو پھر اور کیا کہیں؟ اب کیا کہیں؟ اور یہاں پہ سبحان اللہ بھی نہیں اگر کہنا تو پھر ہم نے کیا کہنا ہے؟ تو یہ حضور کے معراج کی بات ہے، یہ حضور کے معراج کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی دیر لگی؟ آپ گئے پھر واپس آئے، ہم نے آپ سے سنا، آپ پہنچے، قرآن نے بھی کہہ دیا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی کی طرف گئے۔ اب اس کا ترجمہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کرنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوتا ہے انتہائی غایت کے لیے، کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر بات کیسے ختم ہوتی ہے؟ مسجد اقصی سے ہی تو اصل سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی پہ تو سفر ختم ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی، اور امامت کروانے کے بعد حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اصل سفر تو شروع ہی جو ہے مسجد اقصی کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بلکہ ترجمہ کرنا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گئی وہ رب کی ذات، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے گئی۔ آج کچھ نکتے بھی ذکر کرنے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی دیر لگی؟ ہم نے تو بچپن سے سنا کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، پھر کیا بستر گرم تھا۔ آج ایک چوتھی چیز بھی آپ کو بتا دوں، یا رسول اللہ کتنا وقت لگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ جدوں میں سدرۃ المنتہا تے پہنچیا نا، تے سدرۃ المنتہا تے جڑی بیری ہے اودی ٹہنی نے میرے امامے نو بوسا دیتا، اس کی ٹہنی نے میرے امامہ کو مس کیا۔ صحابہ جب میں گیا تب اس نے مس کیا تھا، تو جب میں واپس آیا تو وہ ابھی بھی حرکت کر رہی تھی، بس اتنا وقت لگا۔ جب میں گیا تو میرے امامے کو مس کیا، اس نے بوسا لیا میرے امامے کا، اور جب میرے امامہ شریف کا اس نے بوسا لیا وہ حرکت میں آئی، میں اس کو حرکت میں چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو ٹہنی اس وقت بھی حرکت کر رہی تھی۔ اب چاروں چیزیں یاد رکھیں، پانی ہل رہا چل رہا تھا، اور کنڈی ہل رہی تھی، اور بستر گرم تھا،
اور ٹہنی جو ہے وہ ہل تو رہی تھی لیکن ساتھ رقص بھی کر رہی تھی، حضور کی آمد کا رقص کر رہی تھی، حضور کی آمد کی خوشی کے اندر جھول رہی تھی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب گیا تھا ہلتی چھوڑ کے گیا تھا، اور جب واپس آیا تھا تب بھی اسے جھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ معراج ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اب عجیب و غریب قسم کے سوال، ہوا کیسے، گئے کیسے، ممکن نہیں ہے بھائی، تجھے ممکن اور ناممکن سے کیا خبر؟ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، وہ اس رب کے محبوب نبی ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ جب وہ اس کے محبوب ہیں تو پھر ان کے سامنے ناممکن کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے مسجد حرام سے اٹھے ام ہانی کے گھر سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما کانا و ما یکون تک پہنچ کے اور جنت اور پوری کائنات کی سیر کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جب مکہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے وہ ویسی کی ویسی موجود تھی، وہ ویسی کی ویسی موجود تھی۔ اچھا جی، یہ معراج ہے، اور معراج کا ایک تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے 2 سفر ذکر کرنے ہیں، آج ہم نے 2 سفر ذکر کرنے ہیں، 2 ہی ذاتوں کا تذکرہ کرنا ہے، 2 ہی مسافروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک جانے والا ہے اور ایک لے کے جانے والا ہے، یہ علیحدہ ہے۔ وہ سفر کون کون سے ہیں؟ 2 راتوں کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ ایک رات ہے معراج مصطفیٰ کی، اور دوسری رات ہے ہجرت مدینہ کی۔ ہم صدیق کے ماننے والے ہیں نا، الحمدللہ۔ ابو بکر فی الجنہ، حضرت صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو آج ہم نے ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں معراج کے ساتھ ان کا کتنا قریب کا کنیکشن ہے۔ ایک رات ہے معراج والی اور دوسری رات ہے ہجرت والی۔ ایک میں ساتھ سفر کرنے والا ہے ابو بکر صدیق، اور دوسری میں ساتھ سفر کرنے والا ہے جبریل امین۔ یہاں تک تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی۔ راتیں بھی دونوں ایک جیسی، ٹھیک ہے جی، وہ بھی رات ہے، کالی رات ہے، یہ بھی رات ہے، یہ بھی کالی رات ہے۔ ہاں صرف نام کے اندر فرق ہے کہ معراج والی اور ایک ہجرت والی ہے۔ چلے جو ساتھ سفر کرنے والے ہیں، ایک جو ہے وہ صدیق ہے اور دوسرا جو ہے وہ جبریل ہے۔ صدیق ہجرت والی رات میں ہے اور جبریل معراج والی رات میں ہے۔ اب آگے ایک بات کا فرق ہو جائے گا، سدرۃ المنتہا پہ ایک موڑ آیا، سدرۃ المنتہا پہ ایک موڑ آیا۔ جبریل جو معراج کی رات میں ساتھ سفر کر رہا تھا وہ موڑ پہ جا کے رک گیا، لیکن ہجرت کی رات میں جو صدیق تھا اس نے توڑ پہنچ کے بتایا ہے۔ ایک موڑ پہ جا کے رک گیا، ایک پہنچا موڑ تک اور دوسرا پہنچا توڑ تک۔ ایک موڑ تک رہ گیا، دوسرا پوری منزلیں کراس کر کے محبوب کے ساتھ پہنچا۔ اب اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب جبریل امین، ایک طرف جبریل ہے، معراج کا سفر ہے، سواری لے کے آتے ہیں، براق کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہجرت کی رات ہے، صدیق خود سواری بن کے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ کے قدموں کے اوپر، آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے رحم اللہ ابا بکر، اے میرے اللہ میرے ابو بکر کے اوپر رحمت فرما۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، ایک تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا اپنے کندھوں پہ مجھے سوار کر کے مدینہ لے کے گیا، دوسرا مجھے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ لے کے گیا ہے۔ معراج کی رات میں جبریل سواری لے کے آتا ہے، لیکن ہجرت کی رات میں صدیق کندھوں پہ حضور کو سوار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اب بھار نبوت کون اٹھا سکے؟ یہ ابو بکر کا ہی کام ہے کہ اس نے نبوت کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور میرے مصطفیٰ نے ان کی سواری کو پسند فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق غم نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو 2 ہیں لیکن ہم دونوں کے ساتھ خود رب ذوالجلال بھی ہے۔ تو یہ 2 سفر ہیں، 2 راتیں ہیں، 2 مسافر ہیں، ساتھ چلنے والے ہیں، ایک سواری لے کے آنے والا ہے، دوسرا خود سواری بن کے جانے والا ہے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی بات کی ہے، اگرچہ معراج جو ہے
وہ مولا علی کے گھر سے شروع ہوتی ہے، لیکن انتہا جو ہے وہ ابوبکر صدیق کے پاس آ کے ہوتی ہے۔ جب صبح ہوئی، آپ کو سارا پتہ ہے اس بات کا، صبح ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد اعلان فرماتے ہیں میں ایسے گیا ایسے واپس آیا، سب نے انکار کر دیا۔ صدیق کے پاس پہنچے، ابو جہل نے جا کہا ابو بکر ہاں تیرا یار ایسے کہتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی زبان سے سننا تو بعد کی بات ہے، اگر ان کا پیغام تو بھی لے کے آیا ہے تو میں تیری بھی زبان پہ یقین کرتا ہوں وہ ضرور گئے ہیں اور جا کے واپس بھی آئے ہیں۔ تو مان یا نہ مان، تیری بات کی ہے۔ جب تو نے یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے ایسے کہا ہے تو میں ان کی زبان کے اوپر یقین کرتا ہوں، کیونکہ وہ زبان ایسی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی ذاتی بات نہیں کہتے بلکہ ان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ رب کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے کہ انہوں نے ایسے کہا ہے، میں ان سے جا کے پوچھوں اور تصدیق کروں یہ بات کی ہے، میں تیرے کہنے سے ہی مان لیتا ہوں اور صداقت کی مہر لگا دیتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے ایسا کہا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے، اس کے اندر دور کا بھی جھوٹ کا ذرا بھی خمیر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب آتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف، معراج۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر، 28ویں جلد ہے، اس کا میں ایک خاکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ معراج کی رات میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو بتا ہی دیں کہ کیا کچھ ہوا جہاں تک ہم پہنچ سکے۔ اس کے بعد آگے رب جانے، رب کا محبوب جانے، وہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا۔ میرے امام نے کہا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے کہ یوں تم ابھی تک اس بات کی غلطی کے اندر جو ہے تمہارا دماغ ابھی بھی ہچکولے کھا رہا ہے کہ آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، سیڑھی کیسے آئی، وہ چڑھے کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے یوں کی بات بھی ہم یوں کر دیتے ہیں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کہ کیا کہ یوں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی بھی ہیں، روح قدس سے پوچھئے اور تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم اس بات کی غلطی کے اندر شکار ہو اور پریشان ہو کہ یہ کیسے معراج ہو سکتی ہے، آؤ ذرا جا کے جبریل سے پوچھ لیں۔ اللہ کا پیغام لیتا ہے، نبیوں تک پہنچاتا ہے، نبیوں کی بات سنتا ہے، اللہ تک لے کے جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی بھی ہیں، روح قدس سے پوچھئے اور تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم بڑا قریب رہتے ہو، بتاؤ معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا آفا کہا گردیدام، سیر جہاں ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام لیکن تجھی زیدی گری۔ یا رسول اللہ ہمیں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا، عرش اولا تک، تحت الثری تک، میں نے ہر مقام کا غوطہ لگا لیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات جو ہے مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور آپ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ معراج کی رات محبوب اور محب میں کیا ہوا تھا؟ بس ٹھیک ہے وہ گئے، وہ لے گیا، اب آگے رب جانے، رب کا مصطفیٰ جانے۔ ہم تو بس اتنی سی بات کرتے ہیں، رب نے حکم دیا تھا براق لے کے جاؤ، میں نے جا کر پیش کر دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات، بڑا کمال کا سوال ہے۔ کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، ٹہنی رقص کر رہی تھی، بستر گرم تھا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردیوں کے اندر تو ایسے ہوتا ہے نا کہ 5 سے 10 سیکنڈ تک بستر گرم رہ سکتا ہے جب آپ اس کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، اس کے بعد تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 17,000 سال کا ٹریول کر کے میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ 17,000 سال کا سفر ہے جو حضور نے اس رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیا۔ مسجد حرام سے شروع ہو، دن اور رات ایک کر کے سفر کرتے جائیں سواری کے اوپر، مسجد اقصیٰ تک 3 مہینے لگیں گے۔ 3 مہینوں کا سفر ہے، اور زمین سے لے کر آسمان، پہلے آسمان تک 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دن اور رات ایک کر کے دوڑتا رہے، پھر بھی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کی مسافت کو وہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک تخمینہ ہے۔ 500 سال کا سفر اگر ایک تیز رفتار گھوڑا کہ جس کی سرعت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے،
وہ اگر اتنا دوڑے تو اس سے وہ سفر پورا نہیں ہوتا. اب اس سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا بھی اتنا سفر ہے، دوسرے سے تیسرے کا بھی اتنا سفر ہے، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں کا، پانچویں سے چھٹے کا، چھٹے سے ساتویں کا. یہ تو بھائی 500 سال کا سفر تو گیا. اب اس کے آگے سدرۃ المنتہا، اس سے پھر آگے عالم لاہوت، عالم ملکوت، اس کے آگے پھر عالم ہاہوت، اس کے آگے پھر عالم لاہوت، پھر اس کے بعد جا کے عالم ما کان و ما یکون، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. اتنا زیادہ سفر، 17,000 سال کا سفر کر کے حضور واپس آ گئے. بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، ٹہنی بھی رقص کر رہی ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے. بھائی ہم ہنسے نہیں تو اور کیا کریں؟ یہ حضور کی شانیں ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے فرمایا دیسی جی مثال تینوں دینا وا سن لے. یہ جو پڑھی لکھی گھڑیاں نا ان کی میں بات نہیں کرتا، یہ زیادہ پڑھ گئی ہیں. میں جو ان پڑھ ہیں ان کی بات کرتا ہوں، جن کے اندر سیل جاتا ہے، سیل ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک گھڑی پکڑو، اس کا سیل نکالو، بلکہ سیل تو کیا، یہ جو چابی ہوتی ہے چابی کو نکال دو، کھینچ لو، گھڑی رک جائے گی. اب 6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد وہ سیل اس کے اندر ڈالو کوئی نیو لے کے، پہلے تو خراب ہو چکا ہوگا، ہو سکتا ہے نہ بھی خراب ہو، کوئی اچھی کمپنی کا ہو. تو اب اس کی جو چابی ہے اس کو آگے اندر پریس کرو، اس کے اندر لگاؤ تو گھڑی وہیں سے چلے گی جہاں پہ چھوڑا تھا. گھڑی وہیں پہ چلے گی جہاں سے اس کو چھوڑا تھا. اب یہ سیل تو بعد کی بات ہے، یہ چابی اس کی جان ہے. اور پہنچے کہ نہیں؟ یہ چابی اس کی جان ہے. اس جان کی سانس کو ایک لمحے کے لیے کھینچا، یہ اپنے مقام پہ رک گئی. جب واپس اس کو لوٹایا اور اپنے اسی مقام سے اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. یہ گھڑی کا سیل جو ہے، ہاتھ پہ باندھنے والی ایک گھڑی کی یہ جان ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانو جہانے کائنات ہے. جب حضور اس کائنات میں موجود ایک لمحے کے لیے نہیں رہے تو یہ کائنات کیسے اپنا سفر برقرار رکھ سکتی ہے؟ ایک گھڑی کا سیل جو ہے کچھ عرصے کے لیے نکال دیا جائے تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو پھر جانے جہانے کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، باعث تحسین کائنات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بنائے اس کائنات کی خوبصورتی کے لیے ہے. جب وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے اور سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں، سیر کر رہے ہیں، تو پھر یہ کائنات کیسی چل سکتی ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اور ٹہنی رقص کر رہی تھی، اور بستر بھی اپنی جگہ پہ گرم تھا. یہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی ہے. تو آپ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، براق کا تھوڑا سا تعارف ہے اور اس کے آگے اور بھی بڑے عجیب قسم کے لطائف ہیں. آپ فرماتے ہیں ان لیلۃ المعراج جاء جبریل علیہ السلام ببراق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب معراج شریف کی رات آئی، جبریل جنت میں گیا. جنت میں جا کے دیکھا کہ ایک جنتی سواری براق وہاں پر موجود ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جنتیوں کو آج تک آپ نے شاید نہ سنا ہو، آج سن لیں. جنتیوں کو ایک نعمت جنت کے اندر یہ بھی ملے گی کہ ان کو براق کے اوپر سوار کیا جائے گا. جس براق کے اوپر میرے مصطفیٰ معراج کی رات اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے، اس براق کے اوپر حضور کی رحمت کی برکت سے ہم جیسے گناہگار جنتیوں کو بھی سوار کیا جائے گا. ہم بھی اب اس کی سرعت کا مزہ لیں گے، ہم بھی اب اس کے اوپر ٹریول کریں گے اور اس کے اوپر سوار ہو کر جنت کی بلندیوں کو چھوئیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو دیکھیں گے، خدا کے کرم کو دیکھیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے. تو وہ کچھ جانور وہاں پہ موجود تھے. ایک رو رہا تھا، باقی سارے ہنس رہے تھے. ایک رو رہا تھا، باقی سارے ہنس رہے تھے. جبریل امین نے ان سے ہنسنے کی وجہ پوچھی، بھائی ہنستے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. لے جاؤ جس کو تم نے لے کے جانا ہے، جانا تو کسی ایک نہیں ہے، ایک ہی جائے گا حضور کی سواری کے لیے. آج معراج کی رات ہے، ایک ہی جائے گا. لیکن ہمیں ایک بات کی بڑی خوشی ہے، حضور نے یہیں پہ آنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے نظارے کر کے جائیں گے. آپ نے پوچھا بھائی تو کیوں روتا ہے؟
اس نے کہا آج میں نے سنا ہے جو روتوں کو ہنسانے والا ہے وہ آ گیا ہے، اور میری منظوری آج اس کی بارگاہ میں ہونے والی ہے۔ اور کہہ دو یار سبحان اللہ، اے آج چاہیے یار سبحان اللہ، سمجھ آئے پاوے نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے یقین ہے کہ جو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے آج میں اس کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ جبریل نے کہا چل بھائی تیری ٹکٹ کٹی گئی، اب چلو میرے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں ان لیلۃ المعراج جاء جبریل علیہ السلام ببراق الی رسول اللہ، معراج کی رات کو براق کی نکیل کو پکڑا، جبریل اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسرع من البرق الخاطف الظاہر، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی شان یہ تھی کہ اتنی سخت قسم کی بجلی اور روشنی تھی اس کے اندر کہ وہ آنکھوں کو چندیا کے لے کے جانے والی تھی، جو آنکھوں کے نور کو سلب کر لے، اس قدر سخت قسم کی کرنیں اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اتنا روشن اور اتنا چمکدار تھا۔ وَنَالَ رِجْلِهِ كَالْهِلَالِ الْبَاهِرِ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو پاؤں تھے نا، ان کے پاؤں کی وہ جو نال ہوتی ہے، جیسے وہ گھوڑے کی نال بناتے ہیں جو لوہے کی لگاتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے، آپ فرماتے ہیں وہ نال ایسے چمک رہی تھی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس قدر کالہلال الباہر، ایسا چاند کہ جس کے سامنے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل مطلع صاف ہو اور ہر قسم کے بادل کی وہ نحوست سے پاک ہو، اس قسم کا جو چاند چمک رہا ہوتا ہے ایسے اس کے قدموں کی نال چمک رہی تھی۔ وَمَسْمَارَهُ كَالْأَنْجَمِ الظَّوَاهِرِ، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جو نال کے اندر لگنے والی کیلیں تھیں وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے روشن قسم کے ستارے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت قسم کا وہ جانور تھا۔ اب وہ لے کے آئے، کیا ہوا؟ وَلَمْ يَأْخُذْهُ السُّكُونَ وَالتَّمْكِينَ لِيَرْكُبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْأَمِينُ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر سوار ہونا تھا، اسے اس بات کا پتہ تھا۔ اب وہ کیا تھا؟ شوخیاں مار رہا تھا، جھوم رہا تھا، جی جیسے خود حضور کے عاشق جھومتے ہیں نا، حضور کا نعرہ لگا کے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے جیسے جھومتے ہیں وہ بھی ایسے جھوم رہا تھا۔ بھائی کیوں؟ کہنے لگا لیرکب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور نے اس کے اوپر سواری فرمانی تھی، وہ جھوم رہا تھا کہ حضور نے میرے اوپر سواری کرنی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس سے پوچھا لما لم تسکن یا براق، یہ تو آرام کیوں نہیں کرتا، یہ تو اچھل کود کیوں کر رہا ہے، شوخیاں کیوں مار رہا ہے، ایڈا شوخا کیوں ہو رہے ہیں؟ لما لم تسکن یا براق، اس کی وجہ کیا ہے؟ حتی ارکب علی ظہری کا، یہاں تک کہ میں تیری پشت کے اوپر سوار ہونے والا ہوں اور تجھے اس بات کا پتہ ہے، اس کے باوجود تیرے اندر سکون کیوں نہیں آ رہا، تو اچھل کود کیوں کر رہا ہے؟ فقال، وہ بولا روحی فدا، میری جان قربان ہو جائے، روحی فدا لتراب نالک یا رسول اللہ، آپ پر میری جان نہیں بلکہ آپ کی نالین مبارک کی گرد و غبار کے اوپر میری جان قربان ہو جائے۔ حضور آپ کی تو شان بڑی بلند ہے، یا رسول اللہ میں تو آپ کے قدم مبارک کے ساتھ مس ہونے والا جو جوتا ہے، جو نال مبارک ہے، میں تو اس کی گرد و غبار جیسا بھی نہیں، یا رسول اللہ آپ کے اوپر میں کیا قربان ہوں، میں آپ کے نال کی مٹی کے اوپر قربان ہو جاتا ہوں۔ روحی فدا لتراب نالک یا رسول اللہ، اتمنی ان تعاہدنی اللہ ترکب یوم القیامت علی غیر حین دخولک الجنہ، یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آج تو آپ میرے اوپر سواری کر رہے ہیں، لیکن ایک اور تمنا ہے، ایک اور خواہش ہے، ایک اور لالچ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ بولو کیا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، کتنا دیا؟ بے بہا دے دیا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی بتا آج تیری تمنا کیا ہے، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ وعدہ کرے، میں وعدہ چاہتا ہوں۔ کس بات کا؟ حضور آج تو آپ مجھ پہ سوار ہو رہے ہیں، لیکن جب جنت کے اندر دخول کا وقت آئے گا نا بروز محشر، یا رسول اللہ جنہیں مرضی براق کھلوتے ہوں میرے تے ہی بہ کے جانا ہے۔ حضور آج جے میرے تے سواری کرنی ہے نا
تے کل بروز محشر بھی میری پشت تے سوار ہونا ہے۔ حضور میرے نال وعدہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون لک ما تمنیت، بھائی تیری بات کو مان لیا، اب اس کے بعد بتا تیری کیا طلب ہے؟ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا، آج تیری پشت کے اوپر سوار ہو رہا ہوں، بروز محشر جب جنت کے اندر دخول کا وقت آئے گا تب میں تیرے اوپر ہی سوار ہو کے جاؤں گا، اب اس سے بڑھ کر بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہن پھر ایک اور گزارش ہے، التمسا ان تضربا یدک المبارکہ علی رقبتی لیکون علامۃ لی یوم القیامہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ذرا تون تے نشان نہیں لا دیندے؟ حضور ذرا اپنی انگشتے مبارک نال گردن تے نشان تے لا دیو، کل نو سارے کہنا حضور ساڈے تے سوار ہوو، تے میں یاد کروا ہوا حضور مینوں تساں انتخاب کیتا سی، حضور مجھے نشان لگا دے، میری یہ خواہش ہے، میں التماس کرتا ہوں، طلب پیش کرتا ہوں، التمسا ان تضرب یدک المبارکہ علی رقبتی لیکون علامۃ لی یوم القیامہ، حضور میری گردن کے اوپر نشان لگائے تاکہ میں وہ نشان آپ کو کل قیامت کے دن دکھا سکوں۔ فضرب النبی یدہ علی رقبۃ البراق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ مارا اور انگلی کے ساتھ نشان لگا دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو لکھتے ہیں امام فرماتے ہیں ففرح البراق فرحا حتی لم یسع جسدہ روحہ ونما 40 ذراعا من فرحہ۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور نے اس کی گردن پہ نشان لگایا وہ اتنا اچھلا اس قدر خوش ہوا کہ آقا نے اس کی روح جو ہے اس کے جسم میں سما نہ سکی اور وہ اس قدر بلند ہو گیا کہ وہ 40 ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہو گیا، اس قدر اس کا قد بڑھ گیا، 40 ہاتھ، یہ تقریباً 7 یا 8 گز بنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا یہ فاصلہ بنتا ہے، یہ ایک ہاتھ یہاں سے لے کے ایک ذراع یہاں تک ہوتا ہے، یہ ذراع ہے، تقریباً یہ ایک جو بھی اس کو لے لے فٹ لے لیں یا 1.5 فٹ یا 1 گز لے لے، 40 ذراع تک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہو گیا، اونچا ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ حضور جو ہے حضور کی بے ادبی ہو گئی، اس کے اندر ایک اور کمال میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، اس لیے میں نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے۔ اب آ جائیں حضور غوث پاک کے ماننے والے، نعرہ غوثیہ لگانے والے آ جائیں، اب یہاں پہ غوث پاک کی بات ہونے لگی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ جب 40 ہاتھ بلند ہو گیا تو فرماتے ہیں وَتَوَقَّفَ فِي رُكُوبِهِ لَحْظَةً لِحِكْمَةِ خُفْيَةٍ أَزَلِيَّةٍ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آن کے لیے وہاں پر توقف فرمایا۔ اب توقف کیوں کیا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکمت تھی، وہ حکمت اب آگے آنے لگی ہے۔ کیا ہوا؟ فظہرت روح الغوث الاعظم، حضور غوث پاک تشریف لے آئے، حضور نے توقف فرمایا، براق بڑا اونچا ہو گیا، اب لیڈر کی ضرورت تھی، سیڑھی کی، کسی نہ کسی لفٹ کی ضرورت تھی کہ اس کے اوپر سوار ہوا جائے، یہ تو خوشی سے جھوم رہا ہے، اس قدر بلند ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے رکے تو وہاں پر حضور غوث پاک کی روح جو ہے وہ حاضر ہو گئی۔ انہوں نے آگے آ کے اپنی کمر کو پیش کیا، وقال، اور کہا یا سیدی دع قدمک، حضور یہاں پر اپنا قدم رکھیں، آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے، لفٹ کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، آپ کا خادم حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، دع قدمک علی رقبتی وارکب، اب میری گردن کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں اور اس کے اوپر سوار ہو کر اس کے اوپر سوار ہو جائیں، میری گردن کا اور میری کمر کا آسرا لے کر اس براق کی پشت کے اوپر سوار ہو جائیں۔ فوضع النبی قدمہ علی رقبتہ ورکب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کیا، حضور نے آپ کی پشت مبارک کے اوپر قدم رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سہارے سے براق کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب یہاں پر وہ بات آ گئی، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، جو آپ نے بغداد کے اندر ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اعلان کیا تھا، اور شیخ ابن العربی جیسے وقت کے اعلیٰ جلیل القدر قسم کے صوفی، انہوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور آپ کی غلامی کو قبول کیا۔ کس وجہ سے کیا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا قدم مبارک ان کی پشت کے اوپر رکھا اور براق کے اوپر سوار ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقال قدمی اعلی رقبتی کا، میرا قدم تیری گردن کے اوپر ہے، وقدمک اعلی رقبتی کل اولیاء اللہ تعالی، میرا قدم تیری گردن کے اوپر ہے، اور میں تمہیں آج دعا دیتا ہوں کہ تیرا قدم پوری کائنات کے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہوگا، پوری کائنات کے اولیاء کی گردنوں کے اوپر تیرا قدم ہوگا۔ کیوں کہ آج تو نے ہماری خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور تیری پشت کے اوپر امام الانبیاء کا قدم آ گیا ہے، اس وجہ سے اب تیری شان یہ ہو چکی ہے کہ تو امام الاولیاء بن چکا ہے، امام الاولیاء بن چکا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے ذکر